तबाह बर्बाद कर दिया, बदनगाही करता रहा। कयामत के दिन जब ये शख्स आएगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसकी आंखों से ढेले निकाल दो। गौर करना बदनगाही का अज़ाब क्या है। एक हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, हुज़ूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा इस बंदे की आंखों से फरिश्ते क्या करेंगे, आपको कोई नशे का इंजेक्शन लगाएंगे। आपसे मुराद वो शख्स है जो ऐसा काम करता है। क्या उस शख्स को फरिश्ते कोई नशे का, क्या उस पर कोई रहम व करम करेंगे? नहीं, उनके पास लोहे के बड़े बड़े नाखून हैं, लोहे के बड़े बड़े, ऐसे ही हाथ डालेंगे और उस बंदे के आंख को बाहर निकाल के रख देंगे, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। जरा तसव्वुर में ले आए, अगर आज हमारे साथ यही काम किया जाए तो क्या हशर हो जाए। कयामत के दिन कोई पूछने वाला भी इसके ढेले निकाल देंगे, या अल्लाह हमने निकाल दिए। रब फरमाएगा अब जहन्नम में जाओ। कहाँ जाओ? जहन्नम के अंगारे ले आओ। क्या ले आओ? इन ढेलों की जगह इसके आंखों के जहाँ ढेले थे, अब जो खोल है, फरिश्तों यहाँ जहन्नम के अंगारे ठोंस दो। क्या ठोंस दो? ये है उनका वबा जो फहश के वेबसाइट खोल के अपने वालिदैन से छुप छुप के दरवाजों को कुंडियां लगा के बंद करके बैठे हैं। कहीं अब्बा जी न देख लें, कहीं अम्मी जी न देख लें कि मैं भी फहश वेबसाइट खोल के बैठा हूँ। ये उनका अज़ाब है जो चौकों में खड़े होके लड़कियों को तकते रहते हैं। बताइए इनके तकने में जितनी लज़्ज़त है, इसको अपनी जगह छोड़ दें। जो इसकी वजह से वबाल है वो मुश्किल है या ये ज्यादा लजीज है? ऊंची बोल रहे बंदे को चाहिए फिर अपने आप को इस गुनाह से ऊंची तो बोले। हिदायत तो रब ने देनी, हमारा काम तो सीखना और सिखाना, हमारा काम तो सीखना और क्योंकि दुनिया में आए इसके लिए दीन सीखें और मुसलमानों को सिखाएं। कभी अकायद में सिखाए तो कभी आवाज में सिखाए तो कभी फज़ाइल में सिखाए, सारा कुछ होना चाहिए ना। हर वक्त अकायद अपनी जगह अकायद मुसल्लम, लेकिन हमार के बगैर भी बंदे का गुजारा नहीं होता। ये कुरान ही कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। अब क्या फरमाया कि जो मुसलमान अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, फिर आगे फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मालूमीन। फरमाया हाँ, बीवी और शौहर का मामला मुस्तस्ना है। बीवी और शौहर का मामला, क्योंकि ये इस्लाम में इजाजत है बीवी और शौहर को एक दूसरे के साथ हर एतबार से, जहाँ तक रब की इजाजत है, जहाँ तक शरीयत ने, यानी खिलाफ फितरत रास्ते को मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। औरत के खिलाफ फितरत रास्ते को मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस जिस जगह को रब ने हलाल रखा है, शौहर फकत उस जगह तक जा सकता है। और कुरान इसी चीज को मुस्तस्ना कर रहा है, इल्ला अला अज़वाजिहिम। फरमाया हाँ, जो शौहर और बीवी है वो इस हमारे कानून से मुस्तस्ना है, वो हमारे इस कानून से, क्योंकि उनको निकाह की वजह से रब की तरफ से इजाजत है। रब की तरफ से क्या है? वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये कितनी शर्त आ रही है? छठी शर्त, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। फरमाया वो मोमिन जन्नत को जाएंगे जिनको कोई अमानत दी जाए तो वो उसमें खयानत नहीं करते, अमानत में खयानत। और जब किसी से शरीयत की रोशनी में कोई जायज वादा करते हैं, हम राऊन, तो अपने वादे को पूरा करते हैं। अपने वादे को क्या करते हैं? जानबूझ के अपने वादे को छोड़ते। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। फिर अल्लाह ने फरमाया, इब्तिदा में भी फरमाया था नमाज का, अब फिर फरमा रहा है, फरमाया वो मोमिन जन्नती हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अब ये वो काम है बंदे की कामयाबी के जो इस जगह जिक्र किए गए। नंबर एक, अब दोहरा दें, फिर जिस बंदे में ये काम होंगे उसका हुक्म कुरान का बयान करता है, वो बात में करते हैं। नंबर एक, बंदे का क्या ठीक होना चाहिए? अकीदा। या ऊंची देखिए, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई किस्से नहीं सुना है, कोई जाली और ठंडे पीरों की बातें आपको नहीं बताई। मैंने रब को कुरान आपको समझाया और एक आयत की तफसीर के लिए हुजूर अलैहि सलाम की
مختصر حدیث کی طرف میں گیا، اس کی مکمل تفصیل نہیں کی، ورنہ تو سارا بیان شاید اسی یہ جو عورتوں کے عذاب والی حدیث اسی میں گزر جائے. مختصر ہم لے آئے تاکہ ذہن اس طرف جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسلام کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور اسلام کیا کہہ رہے ہیں. پہلی شرط قرآن نے کیا لگائی کہ بندے کا عقیدہ، سارے بھائی بولیں گے تو آگے جاؤں گا ورنہ یہ نہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے بندے کا عقیدہ. دوسری شرط ہے کہ بندے کی نماز قضا. تیسری شرط ہے کہ بندہ بےہودہ فحاشی اور بیانی کے کاموں سے اپنے آپ کو. چوتھی شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے کہ وہ اگر صاحب نصاب ہو تو اپنے مال کی. پانچویں شرط ہے مومن کے جنتی ہونے کے لیے کہ وہ بندہ اپنی شرمگاہ کی. چھٹی شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو امانت دے تو یہ امانت میں خیانت. ساتویں شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے کہ اگر کسی سے شرعی وعدہ کرے جو وعدہ شریعت میں جائز ہے تو اس وعدے کو کیا کرے پھر. اور آٹھویں شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے کہ اپنی نماز کی کیا کرتا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جہاں مرضی ہو، رب فرماتے تیری نماز قضا ہونی. اب جس بندے میں یہ باتیں پائی جائیں، یا اللہ تو اپنے ایسے نیک بندے کو انعام کیا دیتا ہے. اب حکم سنیں اس بندے کا، یا اللہ تو اپنے ایسے نیک بندے کو انعام کیا دیتا ہے. فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا میرے بندے میں جب یہ شرطیں آ جائیں، الذین یرثون الفردوس، میں اپنے ایسے بندے کو جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہوں. اور فرمایا ایسی جنت الفردوس دوں گا ہم فیہا خالدون، دوبارہ کبھی جنت سے باہر بھی. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن کامیاب ہے. یہ مومن کیا ہے؟ کامیاب ہے. قرآن دل میں اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ قرآن سکون دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم خود قرآن سے دور. قرآن خود کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 13ویں بارے میں فرمایا مسلمانوں اگر تم اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہو، اپنے دلوں کا چین چاہتے ہو، اپنے دلوں میں اطمینان چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ بے ذکر اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی یاد میں آ جاؤ. رب تمہارے قلب کو سکون سے بھر دے گا. رب تمہارے قلب کو. آج کا مسلمان کوئی فلموں میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی ڈراموں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی گانے بازی میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی شراب میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی سیر و حال میں سکون کی تلاش میں گیا ہوا ہے، کوئی فحاشی کے اڈے پہ پہنچا ہوا سکون کی تلاش میں. لیکن یہ اس بندے کے گندے خیالات ہیں. اگر بندہ حقیقی سکون چاہتا ہے تو پھر جو رب کہہ رہا ہے اس طرح کرے. دیکھے رب اس کے دل کو سکون سے بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا. وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا تم میری عبادت میں ہو، میں تمہارے دل کو سکون سے بھر کے رکھ دوں گا. اچھا بتائیے ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی، ایک بندے کیا لگی ہو، اتنا ہو کہ وہ چلنے سے عاجز، اٹھنے سے عاجز، پھرنے سے. ایک روٹی آج کل کتنے کی آتی ہے؟ ایک بات آپ کو عرض کرنے چلا ہوں کہ جس چیز کی جو غذا ہو وہ دیں گے تو معاملہ حل ہوگا، ورنہ حل نہیں. ایک روٹی کتنے کی ہے؟ 4 والا 5 روپے. یہ بندہ بھوک سے مار رہا ہے اور روٹی کی قیمت 10 تولے سونا خریدے. آپ کیا خریدے؟ اور اس کو کہیں حضرت یہ نہیں، ہم آپ کے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں کہ آپ کو ایک روٹی کی عادت تھی، ہم نے 5 لاکھ روپے کا سونا آپ کے لیے خرید لیا. اب حضرت اس کے منہ میں ڈالنا شروع کرے تو حالت کیا ہوگی؟ بھوک مر جائے گی. امید ہے کہ بندہ ہی مر جائے. امید ہے کبھی ہے کہ وہ میدے میں جا کے مزید پرابلم نہیں کھڑا کرے گا. تو اس بات نے کس اصول کی طرف رہنمائی کی کہ جس چیز کو جس چیز کی ضرورت ہو
بھلے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ملتی ہے تو وہ چیز سکون میں آ جاتی ہے۔ ایک جانب 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کا سونا اس کو کھلا دے مر جائے گا، اور دوسری جانب صرف 5 روپے کی روٹی، یا پنجاب والوں کی طرف سے کوئی 2 روپے کی کہیں سے مل جاتی ہو، 2 روپے کی روٹی اس بندے کی زندگی بھی بچا سکتی ہے، اس کی ساری پریشانی کو بھی دور کر سکتی ہے۔ 10 لاکھ کا سونا اس کی پریشانی کو دور، بس یہی مثال ہے تیرے قلب کی۔ قرآن کہہ رہا ہے تیرے قلب کی غذا رب کی عبادت ہے، تیرے دل کا سکون رب کی یاد ہے، اور بندہ اس کو شراب نوشی میں مست کیے ہوئے ہے، بندہ اس کو زنا میں مست کیے ہوئے ہے، بندہ سکون شراب میں، زنا میں، سیر و حال میں، اور نہ جانے کس کس گناہ میں تلاش کرتا ہے۔ بتائیے قرآن کہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا بول رہے تو ذکر۔ اب آپ اللہ کا ذکر کریں، نہ رات کو اٹھیں، نہ تہجد پڑھیں، نہ سارے دن آپ قیام کریں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کریں، مکمل ذکر اس میں آ جاتے ہیں۔ کتنے وقت کی نماز؟ اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ گئے کہ اللہ کس بندے کو کامیاب فرما رہا ہے، اللہ کس بندے کے بارے میں کامیابی کو حکم عطا فرما رہا ہے۔ اب میں بھی اپنے کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ شریعت سبھی کے لیے یکساں، شریعت سبھی کے لیے، کوئی امام ہے، خطیب ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، جو مرضی ہے، شریعت سبھی کے لیے برابر ہے، کوئی شریعت سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ میں بھی جانتا ہوں ان 8 شرائط کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور میری ہر ماں، میرا ہر بھائی، میری ہر بہن، میرا ہر بزرگ اپنے گربان میں فقط چند سیکنڈ کے لیے جھانکے کہ جو رب کا قرآن کہہ رہا یہ باتیں میرے اندر ہیں، جھانک کے میں بھی جھانکتا ہوں۔ اگر تو ہیں میں مبارک ہوں، کیونکہ قرآن اس کو جنتی کہہ رہا ہے، قرآن اس کو کامیاب کہہ رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کا حل تلاش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اونچی بولے تو پھر کیا خیال ہے؟ اس مقدس رات میں اللہ کی جناب میں عرض نہ کریں یا اللہ جو ہم نے آج سیکھا ہے انشاءاللہ آج کے بعد اس پہ عمل کرتے ہی رہیں گے۔